ہوں گے۔ دو قومی نظریہ کا مطلب یہ تھا کہ ہندو اور جتنی بھی کفر کی قسمیں ہیں کسی بھی صورت کے اندر ہو، سکھ، عیسائی، یہودی، پادری وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ ساری کفر کی اقسام ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ تھا جو پاکستان کے حصول کا مرکز اور بنیاد بنا۔ اس نظریے کو لے کر مسلمانوں نے، رہنماؤں نے، اسلاف نے، علماء نے، عوام الناس نے جو قربانیاں پیش کی تھیں، ان قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ یہ قومی نظریہ جب پیش کیا گیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کفر کی ساری قسمیں یہ ایک الگ قوم ہے، تو مسلمانوں کے اندر ہی بلکہ علماء کے اندر ہی دو قسم کے لوگ، ایک وہ تھے جو اس نظریہ کے حامی تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو اس نظریہ کی مخالفت کرنے لگے۔ بلکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی اس نظریے کے پہلے مخالف تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے سفیر جس کو کہا جاتا تھا وہ محمد علی جناح، ان کو اس نظریہ کی طرف توجہ دلائی ڈاکٹر علامہ اقبال نے۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب کی سیرت کو بھی دیکھا جائے تو 1905 سے پہلے وہ بھی اسی نظریہ کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمیں بلبلیں اس کی یہ ہے گلستان ہمارا، تو وہ بھی ہندوستان کے ترانے لکھتے اور پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے شرح صدر فرمایا، سینے کو کھولا، ان کی قلبی کیفیات کو بدلا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پھر انہوں نے اپنی نظریے کے اندر، اپنی سوچ کے اندر وسعت پیدا کی، کہا صرف ہندوستان ہمارا نہیں ہے، جب ہم مسلم ہیں تو ہم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہی نظریہ آڑے آیا، اس نے کہا انا خیر منہ، شیطان نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میری تخلیق آگ سے ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ مردود ہوا، اس نے اپنا نظریہ پیش کیا، اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکا کر جہنم کا ایندھن بنا دوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ہیں ان کے اوپر تو تیری اجارہ داری نہیں چلے گی۔ یہی وہ دو نظریے تھے، ایک شیطانی نظریہ تھا جس کو کفر کا نظریہ کہا جا سکتا ہے، اور ایک رحمانی نظریہ تھا جس کو اسلامی نظریہ کہا جا سکتا ہے۔ اور وہی نظریہ پاکستان کے حصول کا مقصد اور بنیاد بن کر ابھر کر سامنے آیا، جس کی بدولت اللہ رب العزت نے ہمیں الگ ریاست، آزاد ریاست کی نعمت سے نوازا۔ اور پھر وہی نظریہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی تبلیغ کا مرکز و محور تھا۔ تمام انبیاء نے اسی نظریے کا پرچار کیا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اگر کسی کا سر جھکتا ہے تو وہ الگ طاقت ہے، وہ طاغوتی طاقت ہے، شیطانی قوت ہے، اور خدا کے سامنے کسی کا سر جھکتا ہے تو یہ رحمانی نظریہ ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ نظریہ بر صغیر کے اندر پیش کیا گیا آزادی کے حصول کے لیے، تو میں نے پہلے عرض کیا نہ صرف عوام الناس بلکہ علماء کے اندر دو قسم کے لوگ پیدا ہوئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے نعرہ لگایا کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بڑھنے دیں گے، وہ تھے جنہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی پے بھی بن گئی تو اپنی داڑیاں گدھے کے پیشاب سے منڈوائیں گے، وہ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بننے کے گناہ کے اندر ہم شریک نہ ہوئے، وہ بھی تھے۔ لیکن ایک طرف وہ بھی تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ اگر سیال شریف کے آستانہ کے ساتھ کسی نے تعلق رکھنا ہے تو مسلم لیگ کو ووٹ دینا ضروری ہے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ اگر کوئی مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا تو جماعت علی شاہ کے ساتھ اس کی بیعت نہیں رہ سکتی، جماعت علی شاہ کا مرید وہی ہوگا جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا۔ یہ دو قومی نظریہ جب پیش کیا گیا تو حضرت اقبال نے جب یہ پیش کیا
تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا، میں نام لوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو، لیکن ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، ہمارا وطن ایک ہے، سرزمین ایک ہے، چال چلن ایک ہے، رہن سہن ایک ہے، آباء و اجداد ایک ہیں، طور طریقے رسم و رواج سارا کچھ ایک ہے۔ یہ آپ نے دو نظریے پیش کر کے کیوں ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ نظریہ آپ نے کیوں پیش کیا؟ یہ ممبر سے آواز اٹھائے گی، اور اس ممبر سے جس ممبر کے اوپر گاندھی کو بٹھایا گیا تھا اور کہا گیا تھا یہی مسلم اور ہندو اتحاد کا سب سے بڑا سفیر ہے، اسی کو ووٹ دینا ہوگا۔ تو حضرت اقبال نے کہا تھا، یہ کلیات اقبال کے اندر ان کے نظم اب بھی موجود ہے، انہوں نے اس کے جواب کے اندر کہا، فرمایا اگر قومیں وطن سے بنتی ہیں، اگر قومیں رسم و رواج سے بنتی ہیں، اگر قومیں ایک زبان سے بنتی ہیں، تو کیا وجہ تھی کہ عرب کے اندر ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے محمد الرسول اللہ اور ابو لہب ایک قوم نہ بن سکے؟ کیا وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو جہل کا اتحاد نہ ہو سکا؟ کیا وجہ تھی کہ عتبہ اور شیبہ جیسے بڑے بڑے سرما وہ حضور علیہ السلام کو بدر کے اندر مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے تھے؟ اور میں اگر قومیں وطن سے بڑھتی ہیں، ان کا وطن بھی ایک تھا، رنگ بھی ایک قسم کا تھا، زبان بھی وہی تھی، رسم و رواج بھی ایک قسم کے تھے، لیکن ایک قوم نہ بن سکے۔ دوسری طرف وہ تھا جو فارس سے چل کر آیا ہے، حضور نے فرمایا سلمان منا اہل بیت، فرمایا سلمان میرا گھر والا ہے، سلمان میری اہل بیت میں سے۔ ان کا وطن ایک نہیں تھا، سلمان کا فارس سے چل کر آیا۔ بلال کا رنگ نہیں ملتا تھا، بولی نہیں ملتی تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صف اول کے اندر لا کر کھڑا کر دیا۔ کیا وجہ تھی کہ جس کے جسم سے پسینے کی بدبو آتی تھی، حضرت سیدنا صہیب پہننے کے لیے گرمیوں کے کپڑے نہیں ہیں، موٹا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام اسے بھی سینے سے لگا رہے تھے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ نظریہ پیش کیا تو بمبئی کے اندر ایک کانفرنس تھی، وہاں ایک صحافی نے سوال کر دیا، یہی سوال کہ ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، رنگ و نسل زبان ایک ہے، تو آپ ہمیں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے بڑے غصے کے اندر تھوڑے سے کڑک لہجے کے اندر اس نے یہ سوال کیا اور پوچھا کہ جب ہمارا سارا کچھ آباء و اجداد، رسم و رواج، زمین، وطن سارا کچھ ایک ہے تو ہمیں تقسیم کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر گزری، آپ نے پانی کا ایک گلاس منگوایا اور تھوڑا سا پانی پینے کے بعد کہا کہ بھئی جس نے سوال کیا تھا بڑے غصے کے اندر کہا یہ لو پانی پیو اور ٹھنڈے ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں ہندو مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اور ایک مسلمان کا جھوٹا پی جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تیرا جھوٹا نہیں پی سکتا۔ اسی کانفرنس کے اندر ایک ترکی النسل نوجوان بیٹھا تھا جس نے ترکی ٹوپی پہن رکھی، آپ نے اس کو کھڑا کیا اور کہا کہ اے نوجوان، یہ میرا جھوٹا پانی تجھے پینے کے لیے کہہ رہا۔ اس نے پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کر سارا پانی پی لیا۔ آپ نے پھر اس کی بات کا جواب دیا، کہا کہ تو نے کہا تھا ہمارا وطن ایک ہے، ہماری آباء و اجداد ایک تھے، رنگ و نسل ایک ہے، لیکن اس کے باوجود میرا جھوٹا پینے کے لیے تو تیار نہیں، بتا تیرے ساتھ اتحاد کروں یا وہ جس کا میرے ساتھ وطن بھی نہیں ملتا، رنگ و نسل بھی نہیں ملتی، زبان بھی ایک نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ اسلام ہے جو اسے حکم دیتا ہے کہ مسلمان کے جھوٹے کے اندر شفا ہوتی ہے، صرف اس بنیاد پہ اس نے میرا جھوٹا پی لیا تھا، بتا میرا اتحاد تیرے ساتھ ممکن ہے یا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ پر میں یہی وہ نظریہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کفر کی ساری اقسام، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ مت ہو، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وہ ایک الگ قوم ہے۔ تو یہ وہ نظریہ تھا جو حصول پاکستان کا مقصد اور مرکز بنا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ ہم نے ایک الگ خطہ جس کا مقصد ہم نے یہ بیان کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ نعرہ تھا کہ ہم الگ وطن اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی مذہبی آزادی ہو۔ پاکستان کا مقصد کیا تھا کہ ہم ایک ملک آزاد کر کے امت مسلمہ کی آزادی کا سبب اور ان کا وسیلہ بنیں گے، لیکن وہ مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ ہم نے دوسروں کی مدد کیا کرنی تھی، ہم تو اپنے دشمن آپ بن بیٹھے۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری دشمنی کس قدر سنجیدہ ہے۔
سیاسی اختلافات صرف محلوں کی حد تک نہیں ہیں، سیاسی اختلافات اس حد تک صرف سیاسی نہیں، بہت زیادہ اختلافات دیگر بھی ہیں، لیکن یہاں بات ہماری سیاست کی ہو رہی ہے۔ سیاسی اختلافات اس قدر ہمارے اندر ہیں کہ باپ بیٹے کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے، اور اختلاف اس حد تک ہے کہ باپ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، بیٹا دوسری کو۔ ایک حکومت کے اندر آتی ہے تو باپ کے ہاتھ کے اندر پتھر ہوتا ہے، وہ ملا کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے احتجاج کے نام پہ۔ دوسری پارٹی اقتدار کے اندر آتی ہے تو باپ احتجاج کے نام پہ پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، گھر کا مالک کس کو کہا جاتا ہے؟ جو گھر کے اندر رہتا ہے اس کو، یا 2 دن آیا اور چلا گیا اس کو کہا جاتا ہے؟ بولیے گھر کا مالک کون ہے؟ جو گھر کا مکین ہے وہ مالک ہے، یا جو آیا اور چلا گیا؟ گھر کے مکین کو مالک کہا جاتا ہے، جو 2 دن آئے اس کو مہمان کہتے ہیں۔ یہ جو 5 سال کے لیے آتے ہیں یہ تو مہمان ہیں، مالک نہیں ہیں پاکستان کے۔ مالک ہوتے تو ان کی اولادیں جان ہوتی، جائیدادیں جان ہوتی، کاروبار جان ہوتے۔ ان کی خاطر ہم اپنے گھر کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو ہمارے اس پاکستان کے مالک نہیں ہیں۔ خوشیاں بھی منا رہے ہیں اور جشن بھی منا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آزادی کس سے حاصل کی تھی اور مقصد کیا تھا۔ آزادی حاصل کی تھی انگریز کے قانون سے، آزادی حاصل کی تھی ہندو کی غلامی سے، لیکن ہم تو اللہ کے باغی بن بیٹھے۔ آزادی کا مقصد سلنسر نکال کر 1 ملین کرنا نہیں تھا، آزادی کا مقصد بڑے بڑے باجے اٹھا کر عین اس وقت جب جمعہ کی نماز ہو رہی ہے چوک اور چوراہوں پہ کھڑا ہو کر شور مچانا نہیں تھا۔ آزادی کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ تھا۔ الگ ریاست کا مطالبہ اس لیے تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔